اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 126 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جسے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کی، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اعمال کے باعث سے، اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ گویا کہ اسے آسمان جتنی بلندی طے کرنا پڑی گی۔ واہ اور ہاذا، یہ صراط راستہ ہے، ربی کا، تیرے رب کا، مستقیماً سیدھا۔ واہ آپ کو پتہ ہے حرف عطف ہے، اور ہاذا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ۔ صراط راستہ اسم ہے، ربی کا رب اسم ہے، کا ضمیر ہے، اور مستقیماً اس میں نکرہ ہے۔ اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یہی ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ کون سا؟ اسلام۔ کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہدایت کے لیے میں اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہوں، تو پھر سیدھا راستہ کیا ہوا؟ اسلام۔ اور جس کو گمراہی کے لیے اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ لائق گمراہی ہی کے ہے، تو اس کے لیے اسلام کا قبول کرنا مشکل کر دیتے ہیں، تو پھر جو اسلام سے ہٹا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ تو سیدھا راستہ پھر ایک ہی ہوا، اسلام۔ ہم نے کہا نا صراط مستقیم بتا ہمیں، ایک دن صراط المستقیم، تو پھر جگہ جگہ اس کی اللہ ڈیفینیشنز بتا رہے ہیں، تو یہاں پھر اللہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ اسلام ہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد بلا شک و شبہ فصلنا، کھول کر بیان کر دی ہم نے، تفصیل سے بیان کر دی۔ تفصیل کا لفظ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، تو فصلنا اسی سے ہے۔ الآیاتی، آیتیں، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یذکرون کیوں آیا؟ یہ جو تشدید ہے، شد ہے، یہ اظہار کے شدت میں ہے، شدت اظہار کے لیے۔ یذکرونا کا بھی یہی مطلب ہے، یذکرونا وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، تو یذکرون اظہار میں شدت، وہی جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، مگر انہی کے لیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جو نہ قبول کرنا چاہیں تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا عرب میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے مکہ میں اور قرآن اتر رہا تھا، تو قرآن کی آیات بھی سنتے تھے، اور اہل عرب تھے، زبان تھی ان کی، وہ پوری طرح اس کا پورا اثر لے سکتے تھے، امپیکٹ مکمل آتا تھا قرآن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، آپ کے ہم اثر تھے، آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، مگر جس نے نصیحت قبول کرنا چاہی اس نے قبول کی، اور جس نے نہیں کرنا چاہی اس نے قرآن کو پہلوں کی کہانیاں قرار دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیتوں میں وضاحت ہے، یہ دلوں پر اثر کرتی ہیں، مگر جو غور کرے، جو نصیحت قبول کرے، اسی کے لیے۔ لہم، ان کے لیے، دارو گھر ہے، السلامی، سلامتی کا، لہم دار السلامی، ان کے لیے ہے سلامتی والا گھر، عندہ، پاس، ربہم، ان کے رب کے۔ عندہ حرف جر ہے، اس سے ربی اور ہم دونوں کو زیر دے دی، تو ربہم زیر والا ہو گیا، اس میں مجرور ہو گیا۔ عندہ ربہم مرکب جاری، لہم دار السلام عندہ ربہم، اور تیرے رب ہی کے پاس ہے ان کے لیے سلامتی والا گھر، یا یہی لوگ ہیں جن کے لیے سلامتی والا گھر ہے تیرے رب کے پاس۔ کون سا ہے سلامتی والا گھر؟ جنت۔ تو جنت ہے کن کے لیے ہے؟ جو قرآن سے نصیحت قبول کرتے۔ اب دیکھیں سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، جو ہدایت چاہتا ہے وہ اسلام کو فالو کرے، جو اسلام کو فالو کرے گا صراط مستقیم پا لے گا، جو صراط مستقیم پائے گا اسی کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا وعدہ اور کے راستے نکالے میں وہ تو منافق ہے۔ دیکھیں اسلام کا نام لے کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا تو دھوکہ دہی ہے نا۔ اس میں جھوٹے پیروں فقیروں سے شروع ہو کر گھروں کے اندر تک وہ افراد موجود ہیں جنہیں دوسروں کے لیے اسلام یاد آ جاتا اور اپنے لیے نہیں۔
تو سب سے بدترین لوگ وہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے نہیں کہا, آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا کما سکیں. تو وہ کس طرح کماتے ہیں دنیا؟ اسی طرح دین کا نام لے کر تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پھر وہی بات ہے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ پیر فقیر ہو, اور چاہے وہ گھروں کے اندر موجود ہمارے اپنے رشتہ دار ہو, جو بھی دین کا نام لے کر دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہے, وہ بدترین افراد میں شامل. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے, محبت ملتی ہے یا کوئی مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے بغیر نیت کے, اس میں حرج نہیں ہے. جیسا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا کہ علماء کو لوگ تحائف دیا کرتے تھے, ایک عام کسٹم تھا, رواج تھا. اس چیز کی بنیاد اللہ کریم نے خود ڈالی. تو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیا کرتے تھے. پھر خلفاء راشدین کا زمانہ آیا تو لوگ خلفاء کو اور بڑے بڑے جو محدثین تھے صحابہ اور جو بڑے بڑے فقیہ تھے صحابہ, ان کو گفٹس دیا کرتے تھے. امہات المومنین کو گفٹس دیا کرتے تھے, پیسے دیتے تھے, چیزیں دیتے تھے. تو محبت کے اظہار کے لیے, اللہ کی راہ میں اجر کے لیے. پھر بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. جب علماء کرپٹ ہو گئے تو پھر لوگوں کا دل سے اٹھ گیا. وہ تو قدرتی بات ہے کہ علماء جیسے جیسے دین سے دور ہوتے گئے, دنیا کماتے گئے, ویسے ویسے لوگ ان سے ہٹتے گئے. تو وہ نیت ان کی یہ نہیں ہوتی تھی, ان کی نیت اللہ کی رضا ہوتی تھی. پھر جب ان کو کوئی فائدہ ملتا تھا اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور دنیا کمانے کے لیے اسلام کا سبانگ رچاتا ہے تو پھر اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, تو وہ پھر بدترین لوگ. ٹھیک ہے, وہ ہوا, اور وہی ہے, ولیہم, ان کا دوست. ولی دوست, ہم ان کا ضمیر ہے, ولیہم مرکب ہے. بما اس لیے کہ کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. ہوا ولیہم بما کانو یعملون, وہ ان کا سرپرست بن گیا ہے اس لیے کہ وہ کام کر کے آئے, انہوں نے کام کیا. اللہ رب کریم نیکوکار افراد کا سرپرست ہے, ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. جی, ہوا اللہ, ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف. رب پیچھے آیا نا لفظ اندا ربہم, وہ ہوا تو رب کی جگہ پر یہ ضمیر آئی ہے ہوا, کہ وہی رب ہے جو ان کام کرنے والوں کا, نصیحت قبول کرنے والوں کا وارث ہے, سرپرست ہے. بما کانوا یعملون, یہ سرپرستی کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ کام کر کے آئے. تو جو کام کرتا ہے اللہ رب کریم اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. یعنی کام میں بھول چوک ہو جائے, جیسے آپ کا ڈرائیور ہے تو وہ ڈرائیو کرتا ہے آپ کے لیے, تو اگر کسی وقت غلطی سے وہ اشارہ توڑ دے یا اسے گاڑی لگ جائے تو کون ذمہ قبول کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں نا, مالک جسے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں ہر جانا بھر دوں گا, چاہے خود ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیں ڈرائیور کو کہ کیوں تم نے ایسا کیا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا. اسی طرح چالان بھرتے ہیں پھر جا کر کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں. اسی طرح اگر آپ کا ملازم ہے, گھر میں کام کرتا ہے, تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی نقصان, کسی مہمان کا نقصان ہو جاتا ہے, یا کسی کے گھر گئے ہیں اور ساتھ اپنے ملازم کو لے گئے ہیں تو اس سے ان کے گھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو کون ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ مالک ہے نا. تو کیونکہ وہ ہمارے بہاف پہ کام کر رہا ہے, اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو اچھے کام کو ایکسیپٹ کریں گے اور غلطی کو چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم اس کی غلطی کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. میں ہوں, میں آپ کو نئی چیز دلا دیتی ہوں یا میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں. اسی طرح کمپنیز, آپ کو پتہ ہے ملازم رکھتے, سیکیورٹی گارڈ وغیرہ رکھواتے ہیں, جو کمپنیز ہوتی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ کمپنیز کو گارڈز اور اس طرح فراہم کرتے ہیں. تو اگر گارڈ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ذمہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے نا, جو ایجنسی رکھوا رہی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ذمہ قبول کرتی ہے. تو اسی طرح جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے, اللہ کی راہ میں چل رہا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ولی ہی ہو. ایک مسلمان اپنی زندگی اگر اسلام کے مطابق گزارتا ہے, تو چاہے وہ تاجر ہے یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, جو بھی ہے, وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہا ہے, اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہا ہے, تو پھر اللہ اس کا وارث ہے, اس کا ذمہ دار ہے. اس سے جو کمی بیشی ہو جائے گی, جو بھول چوک ہو جائے گی, اللہ اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ کافر کا جب حساب ہوگا تو علی الاعلان ہوگا,
سب کو اس کے گناہوں کا غلطیوں کا پتہ چلے گا، یہ بھی اس کے لیے ایک سزا ہے نا، اور پھر اللہ کریم اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے۔ اور جب ایک مومن کا حساب ہوگا تو اللہ اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ اب چادر رحمت کی کیا کیفیت یا کیا مفہوم ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے محدثین یہی معنی لیتے ہیں جو بالکل درست ہے کہ اللہ رب کریم اس کو کور کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ اپنی چادر رحمت سے مومن کو ڈھانپ لیں گے اور اللہ اور مومن کے مابین کی بات کوئی نہیں سنے گا، اور پھر اللہ رب کریم اس سے بات کریں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں غلط کام کیا، اور مومن ہر بات کا اقرار کرے گا جو بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہوں گی کہ جی اللہ جی یہ ہوا، جی اللہ جی یہ ہوا، اور ہر بات پر وہ سوچے گا کہ اب تو اتنے گناہ ہو گئے تو اب تو میں پکڑا گیا۔ تو جب ساری بات چیت ہو چکے گی تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ میں دنیا میں تجھے ڈھانپ کر رکھا، میں آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا جہاں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ مومنوں ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک بندہ جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہے نا، خاص طور پر آج کے دور میں، کیونکہ فتنے بہت شدت اختیار کر گئے ہیں، تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں کو پھر اللہ کریم معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ ذمہ قبول کریں گے مومن۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو مومن ہوں گے اور اللہ دونوں کو بخشنے کا فیصلہ کریں گے، تو ایک کا دوسرے پر حق نکلتا ہوگا تو وہ اللہ سے کمپلین کرے گا کہ نہیں اللہ جی میرا حق دلائیں، تو اللہ رب کریم اس کو کہیں گے کہ اچھا ہم تجھے جنت کی فلاں نعمت دیتا ہوں تو اس کو معاف کر دیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، تو اللہ اس کو اور دیں گے اور دیں گے، یہاں تک کہ وہ لیول آئے گا کہ وہ جو حقدار ہے وہ راضی ہو جائے، وہ کہے گا اچھا اللہ جی میں نے اس کو معاف کیا، تو اللہ پھر کہیں گے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی وہ میں نے اس کو بھی دی، اب تم دونوں جنت میں جاؤ۔ تو یعنی اللہ مومنوں کے معاملات اس طرح بھی سیٹل ڈاؤن کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وارث ہے نا، جیسے دو بچے آپس میں لڑ پڑے اور ناراض ہو جائیں تو ماں باپ صلح کراتے ہیں نا، تو صلح کرانے کے لیے سم ٹائم جو مسئلہ ان کے درمیان بنا ہوتا ہے اس کو حل کر دیتے ہیں، اگر ایک کے پاس کوئی چیز ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہے تو دوسرے کو بھی لے دیتے ہیں، اس طرح کے معاملے سیٹل کر دیتے ہیں نا، کیونکہ وارث ہے، سرپرست ہے۔ تو اسی طرح اللہ کریم ہمارا وارث ہے، ہمارا سرپرست ہے، تو پھر اگر مومنوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہے، کوئی غل ہے، کوئی دنیا میں شکایت ہے، تو پھر اللہ رب کریم اس کو بھی کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہی معنی ہے یہاں کہ اللہ ہی ان کا سرپرست ہے، اللہ انہیں جنت تک پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا، بشرطے کہ ہاں دنیا میں اللہ کے ساتھ وفادار رہیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا، یحشرو وہ اکٹھا کرے گا، مضارع ہے، واحد ہے، غائب ہے، مذکر ہے، یحشرو وہ اکٹھا کرے گا، ہم ان کو جمیعاً سب کے سب، اس میں نکیرہ ہے، اور آخر میں جب اس طرح اس میں نکیرہ آتا ہے تو وہ بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ یوم یحشرہم جب وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اس کے اندر ہی ہے، کیونکہ ہم جمع ہے نا تو سب کو اکٹھا کرے گا، لیکن پھر اس بات کی کلیئر وضاحت کے لیے، بات کو بالکل صاف کرنے کے لیے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا، جمیعاً آئے سب کے سب۔ اور جس دن اللہ ساروں کو اکٹھا کر لائے گا، جتنے انسان اور جن ہیں سب کو، پھر کہے گا بیچ میں لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ آگے بات شروع ہو رہی ہے نا، خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہے گا یا اے، اب اے کس بات کی علامت ہے؟ حرف ندا ہے، خطاب کی علامت ہے، کسی کو بلایا جا رہا ہے۔ یا معاشرہ، گروہ کو کہتے ہیں معاشر، یا معاشر الجنی اے جنوں کے گروہ، قد بلا شک و شبہ، استکثرتم بہت کثرت سے تم نے لیا، استکثرا تم ضمیر ہے، استکثرا کی روٹ کیا ہے؟ کاف فیرے، جس سے کثرت بنتا ہے، جس سے کوثر بنتا ہے، اسی سے ایک مصدر استکثرا بھی بنتا ہے، یہ ایک وزن ہے جو آپ نے پڑھا نہیں ہوا۔ استکثرتم بے شک بہت کثرت سے تم نے لیا فائدہ، من الانسی انسانوں سے، اے جنوں کے گروہ تم نے انسانوں سے بڑا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن فائدے دیتے ہیں نا، لہٰذا الف لیلا کی کہانیوں سے لے کر بابوں تک یہ تصور ہے کہ جن آئے انہوں نے محل بنا دیے، جن آئے اور پیسہ لے آئے، جن آئے پھل لے آئے۔ قصہ اس کے الٹ ہے، جن کام چور قسم کا گروہ ہے، وہ انسانوں پر منحصر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی آسائش کا دار و مدار انسانوں پر ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کے ساتھ شیطان جنات بھی داخل ہوتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آج کے دن ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی. پھر جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو کہتے ہیں چلو آج ہمیں کھانا بھی مل گیا. اور جب وہ بستر پر جاتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو کہتے ہیں لو آج ہمیں بستر بھی مل گیا. تو وہ ہر چیز میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، بستر میں بھی، کھانے میں بھی، گھر میں بھی. تبھی آج کے بچے یا ہم لوگ ان کی ایک دم ہائپر ہو جائے، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس پر کرتے جی نہ صرف یہ کہ ہائپر ہو جاتے ہیں بلکہ ڈرتے ہیں اور یعنی مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہے یوتھ. ٹھیک ہے، ہماری نسبتاً کم ہے کیونکہ بہت دور نہیں گئے ابھی، تو یورپ میں چیزیں بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کی ذہنی بیماریاں، خوف، پریشانی، عدم اطمینان، ڈپریشن، یہ اسی کا نتیجہ ہے. پھر چیزوں میں برکت نہ ہونا، پوری نہ پڑنا، ہے نا، تو جھگڑے بہت ہونا، غصہ بہت آنا، یہ ساری چیزیں جنوں، شیاطین، جنات کے ہر وقت کے ساتھ کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کو ہر وقت خراب کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف طرح کی بیماریاں جن میں ذہنی بھی شامل ہیں اور جسمانی بھی شامل ہیں شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ذہنی، جس کی وجہ سے ہم برے رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر چیز میں شریک ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بابوں وغیرہ کا جو کاروبار ہے اس میں اصل فائدہ تو جنات کا ہی ہوتا ہے نا. یہاں گوشت پھینک آؤ، یہاں قربانی دے آؤ، وہ سارے ریچولز جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں شیاطین ہی کی نظریں ہوتی ہیں، شیاطین جنات کی، تو وہ کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں. انسانوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن ان کو روٹی مل جاتی ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وکالا، اور کہیں گے، اولیاءہم، ان کے سرپرست، من الانسی، انسانوں میں سے. اس پر انسانوں میں سے جو جنوں کے سرپرست بنے رہے وہ کہیں گے. کون بنے رہے بھی جنوں کے سرپرست؟ کون ہے آج جنوں کا سرپرست؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، ہے نا. ہر وہ بندہ بنیادی طور پر جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے وہ جنوں کا سرپرست ہی ہے. کتنے کتنے جن پال رہے اپنے گھر میں. سیریسلی، جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتے، کپڑا پہنتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، بستر پر اللہ کا نام نہیں لیتے، گھر میں اللہ کا نام نہیں لیتے، تو ہر چیز میں جن شریک ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کو پال رہے ہیں تو کیا ہوئے؟ ان کے سرپرست ہوئے نا. تو اس ایک تو یہ معنی ہے عمومی. پھر ایک اس کا ایک خصوصی معنی بھی ہے، جو یہ پیر، فقیر، بابے بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جنوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، اور انسانوں کو بہکا بہکا کر جنوں کی خواہشیں پوری کرا رہے ہیں، تو وہ پھر خاص طور پر ان کے سرپرست. ٹیچر بھی اس دن ٹی وی پہ آیا ہے کہ وہ جو قرآن کھول کے سورہ مدثر کی کرتے اسی حساب سے وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآنی میں آیتیں پڑھ کے میں کرتا ہوں. کیا کرتا ہے؟ جو بھی کرتا تھا وہ دیکھیے ایک بات یہاں سمجھ لیجیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن دم وغیرہ میں وہی آیتیں استعمال ہوں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، جیسے سورہ فاتحہ آپ نے ہمیں حکم دیا اپنے مریضوں پر پڑھنے کا، فلق اور ناس پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رقیہ میں کچھ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زدگی کے علاج میں مختلف اوقات میں بتائیں. ان میں سے کوئی بھی بے سر و پا نہیں ہے. کچھ حدیثیں اتھینٹک ہیں، کچھ ضعیف ہیں، مگر ہیں ضرور. ٹھیک ہے. تو وہ رقیہ میں وہ پھر چند آیات آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں گے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ سورہ رحمان پڑھو شفا ہو جائے گی، سورہ مریم پڑھو شفا ہو جائے گی. آپ لوگوں نے جو باتیں بنائی، جس کا بچہ نہیں رہا وہ سورہ مریم پڑھنا شروع کر دے. سورہ مریم میں کہاں ہے کہ جی اس کی فضیلت میں یا کچھ بھی؟ ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھو کیونکہ وہ دعا ہے. اسی طرح یہ جو بہت معروف بات ہے جی کینسر میں سورہ رحمان سنائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں ویسے بے شک قرآن شفا ہے، لیکن سورہ رحمان کی خصوصی فضیلت یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر جب لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. علاج کے لیے وہی آیات استعمال ہوں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور آپ کو پتا ہے کہ درد کا دم آپ نے علیحدہ سکھایا اور بیماری کے لیے علیحدہ دعا سکھائی. تو بیماریوں کے لیے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعائیں ہیں وہی پڑھی جائیں. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے جی خوبصورتی کے لیے سورہ یوسف پڑھو. کہاں کوئی وظیفہ ہے وہی خوبصورتی کا سورہ یوسف ہے؟ مجھے بھی تو سمجھ آئے.
اسی طرح سے سورہ یاسین کی فضیلت جو ہے بیماری کے لیے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سورہ یاسین کے متعلق جو 4 حدیثیں ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے پڑھ لیا. میں عرض کر رہی ہوں سورہ یاسین کے متعلق 4 حدیثیں ہیں، چاروں ہی ضعیف ہیں، لیکن فضیلت میں جو حدیث ہو اگر وہ ضعیف بھی ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو آپ سورہ یاسین پڑھیں، بے شک پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی فضیلت بیماری کے بارے میں نہیں ہے. وہ تو یہی فضیلت ہے کہ سورہ یاسین جو پڑھے گا، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے تو اس کا پورا دن خوشگوار گزرے گا، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے، تو جو پڑھے گا اس کا دل قیامت کے دن زندہ رہے گا. ان کے اس طرح کے مفہوم ہے. بیماری کے متعلق اس کی کوئی وہ نہیں بیان کی گئی حدیث میں فضیلت، ٹھیک ہے. یہ چاروں حدیثیں ضعیف ہیں مگر جھوٹی نہیں ہیں، لہٰذا جو پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر قرآن کو روز پڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے وظیفے بنانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب جیسے سورہ مدثر سے، سورہ مزمل سے بہت وظیفے بنائے جاتے ہیں، ان سارے وظیفوں کی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک ہے. صرف وہی آپ دعائیں پڑھیں، اور جو قرآن کی آیتیں بھی خاص پڑھی جاتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض ہو وہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اسے شفا ہو جائے گی، اور اگر شفا نہیں ہوتی تو وہ شہید کے برابر مرتبہ پائے گا مر کر، کیونکہ اسے شہید جیسا مرتبہ ملے گا، گناہوں سے پاک ہو کر مرے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین کیا نا. تو جو چیزیں آپ نے خود بتائی ہیں وہ پڑھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں ان سے گریز کریں، ٹھیک ہے. اب رہ گئے کسی بھی بابے کا یہ دعویٰ کہ جی میں قرآن سے کرتا ہوں. قرآن وظیفوں کی کتاب نہیں، قرآن جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید تو قانونی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. اب اس میں سے جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں ہمیں مختلف مقاصد کے لیے بتا دی ہیں، یا جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتینا، جنہیں چہل ربنا بھی کہتے ہیں، 40 ایسی مختلف دعائیں ہیں قرآن میں جو بیان کی گئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ نے ہمیں جو سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا، آدم علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے. اس طرح دعائیں ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. تو یہ ساری جو دعائیں ہیں انہی کو چہل ربنا کہا جاتا ہے. 40 دعائیں ہیں نا، تو کہتے ہیں چہل ربنا، 40 وہ دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ جو دعائیں ہیں، چونکہ یہ دعائیں ہیں تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو چیز جس کے لیے ہے وہ چیز اسی کے لیے استعمال ہو. جیسے آپ دیکھیے آیت الکرسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بستر پر پڑھو، یہ تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. دم کرنے کے لیے آیت الکرسی نہیں سکھائی. دم کرنے کے لیے آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ فاتحہ رقیہ ہے، ٹھیک. تو جب دم کریں گے تو فاتحہ پڑھیں گے. آیت الکرسی اس میں فائدہ نہیں دے گی. آپ کو پتا ہے نا، ایک گولی اینٹی بایوٹک ہے اور ایک گولی پین کلر ہے. اینٹی بایوٹک کا کام پین کلر نہیں کر سکتی، پین کلر کا اینٹی بایوٹک نہیں کر سکتی. تو آیت الکرسی اینٹی بایوٹک ہے، وہ دور کرے گی جرمز کو، وہ ہم سے شیطان کو دور رکھے گی. اور اگر ہم کسی بیماری میں پھنس گئے تو پھر ہماری پین کلر سورہ فاتحہ، فلق اور ناس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب شدید بیمار تھے تو کیا پڑھ رہے تھے اپنے لیے؟ فلق اور ناس، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان مضبوط رکھا کرے. اور رہ گئے بابے، تو بابوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کو تعویذوں کی کتاب بنا دے، ٹھیک. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، تو انسانوں میں سے جو ان کے سرپرست بنے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے، یعنی جن کہیں گے نا کہ جی ہم نے ان سے فائدے لیے تو انہوں نے بھی ہمیں یوز کیا وغیرہ، بحث اسی طرح ہوتی ہے. تو اس وقت پھر انسانوں میں سے جو ان کے سرپرست بنے بیٹھے تھے وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا ہم نے. تمتع کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، متاع کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، میم تے عین سے ہے. استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہم میں سے بعض نے، ببعضن، بعض سے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. یعنی انسانوں نے جنوں سے بھی فائدے لیے، جیسے جادوگر وغیرہ لیتے ہیں، اور جنوں نے انسانوں سے بھی بہت فائدے لیے.
وہ بلغنا اور پہنچے اب ہم، بے لام غین سے ہے، اور بلغنا کیا ہے؟ ماضی جمع متکلم. اجلنا اپنی مدت کو، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی مدت کو، یعنی ہمارا عرصہ پورا ہو گیا، قیامت آ گئی، حشر آ گیا، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. الذی وہ جو، اجلتا تو نے مقرر کی تھی، ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے. اجلتا تو نے مقرر کی تھی، لنا ہمارے لیے، آج وہ زمانہ آ گیا جو تو نے ہمارے لیے طے کر رکھا تھا، آج وہ دن آ گیا جو تو نے ہمارے لیے طے کر رکھا تھا، یعنی حشر کا دن جو تو نے مقرر کر رکھا تھا وہ آ گیا، آج ہم تیرے سامنے حاضر ہیں. دنیا کی زندگی میں ہم نے تیری نافرمانی کی، غلط طریقے سے ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور ایک دوسرے کے دوست بن کر ایک دوسرے کو دین سے بہکاتے رہے. کالا اللہ فرمائے گا، النار آگ، مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، اللہ سوائے ما جو شاء چاہے، اللہ اللہ اس پر فرمائے گا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہو گے، سوائے اس کے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی اور فیصلہ کرے، یعنی کوئی تمہارا انجام نہیں ہے سوائے آگ کے. تو اب دیکھیے ہمارے یہاں اس بابے کو بڑا پیر سمجھا جاتا ہے جو کہتا ہے میرے کل موکل ہیں. موکل کیا ہوتے ہیں؟ جن. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو جنوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے اور جنوں سے کام لیتا ہے اور جن اس سے کام لیتے ہیں تو وہ سارے جہنمی ہیں، کیونکہ برائی پر اکٹھے ہوتے ہیں، اچھائی پر اکٹھے نہیں ہوتے. اچھا ہمارے سب سے بڑے ولی کون تھے امت کے؟ مسلم امت میں ولی جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے بزرگان دین، تو سب سے بڑے بزرگان دین کون تھے؟ کیوں علی حجویری کو کون سے جو ہیں وہ لال جڑے ہوئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین، ہے نا. امت کی بات کر رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں. امت میں سب سے بڑے بزرگان دین یا ولی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین. تو کوئی ایک صحابی یاد پڑتے ہیں جنہوں نے جن پکڑے ہوں، یا جنوں سے گھر کا پانی بھرواتے ہوں یا ٹپڑی لگواتے ہوں؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نیک افراد اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اور اللہ کی حد کیا ہے؟ انسان انسانوں کی دنیا میں رہے، جن جنوں کی دنیا میں رہے. نان مسلمان جنات انسانوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور نہ مسلمان افراد جنوں کو پکڑنے کے لیے وظیفے کرتے ہیں بیٹھے. وہ خود کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مشقت کی زندگی گزارتے ہیں، اور مسلمان جن بھی حلال کماتے ہیں تو وہ بھی پھر مشقت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو بھی ان کی دنیا کا نظام ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اب جو بیکار لوگ ہیں جنہوں نے حرام کھانا ہے، جیسے وہ کفار مکہ تھے نا، بڑے بڑے سردار، تو وہ یا تو اپنے انہوں نے پیشہ بنایا تھا، غلام خرید لیتے تھے، غلاموں سے کام کراتے تھے، ان کی کمائیوں پہ پلتے تھے، یا پھر انہوں نے قہبہ خانے وغیرہ کھول رکھے تھے، کسینوز، تو ان پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، تو خود ویلے بیٹھے رہتے تھے. تو فارغ بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں؟ سازشیں. اسی لیے کہتے ہیں ایمپٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو اسی طرح وہ جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں نا جن حضرات اور خواتین بھی، جن میں بھی تو فیمیل ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کو کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے، کھانا پینا انہوں نے ادھر ادھر سے ٹھگ کے ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سازشیں، انسانوں کے خلاف سازشیں، اللہ کے راستے بھٹکانے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے، اور ان کو کام ہی کوئی نہیں. ٹھیک. تو لہٰذا برائی پر اکٹھے ہوتے ہیں یہ. ایک نیک مسلمان جن اتنا ہی مصروف ہوتا ہے جتنا ایک نیک انسان مصروف ہوتا ہے. رزق حلال بھی کمانا ہے، فیملی کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر بھی چلانا ہے، عبادت بھی کرنی ہے. ایک جن اگر مسلمان ہوگا تو اس پر کتنی نمازیں فرض ہوں گی؟ جتنی ہم پر فرض ہیں. رمضان کے روزے رکھے گا، تہجد پڑھنی چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، حج پہ جانا چاہیے. تو اس کو وہ ساری فکریں ہیں جو ہمیں ہیں، اور پھر سارا کچھ حلال طریقے سے کرنا، حرام طریقے سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر رزق کمانا ہے. اچھا ان میں سیکسول ریلیشن ہوتے ہیں، جنوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بھی جائز طریقے سے کرنے، تو پھر شادی کرنے. تو شادی کا مطلب ہے گھر بنانا، جیسے ہم بناتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں. تو گھر چلانا بھی تو ہے، بچوں کو پالنا ہے. ہمارے جیسا ہی لائف سٹائل ہے. باقی ظاہری بات ہے کہ ان کا کھانا پینا ہم سے ڈفرینٹ ہوگا،
کیونکہ ان کی بناوٹ جو ہے وہ آگ سے ہے، تو مے بی کو کچھ ڈفرینٹ کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر ہماری ہی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے. تعلیم دو گے تو اچھے نکلیں گے، نہیں دو گے تو آوارہ اور بدتمیز نکلیں گے. غصہ ویسے ہی ان کے اندر شر زیادہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جن ماں باپ کو انسان مسلمان ماں باپ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ انسان کے اندر خیر زیادہ ہے، شر کم ہے. جنات کے اندر شر زیادہ ہے، خیر کم ہے. یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ نہیں کہ جن ماں باپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہ بتایا کہ جنوں کے اندر شر زیادہ ہے کیونکہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو ان کو غصہ زیادہ آتا ہے اور وہ غضبناک جلدی ہوتے ہیں، تو ان میں شر زیادہ ہے انسانوں کے نسبت. تو ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، تو پھر جن ماں باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی. تو وہ اتنے ہی مصروف ہو جاتے ہیں جتنے ہم ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی خبر رکھے، اس کی خبر رکھے. آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، سارے خاندان کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اپنی ماؤں کو بھی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر فلاں کام ہو گیا، فلاں کے گھر، کیونکہ کزنز ہوتے ہیں نا، آپس میں رابطے ہوتے ہیں. تو جب شادیاں ہو جاتی ہیں، ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو پھر مہینوں بات نہیں ہوتی. تو 6 مہینے بعد، 1.5 سال بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ہائے تمہارے تو بیٹی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو ہم روز بات کرتے تھے. ہوتا ہے نا ایسے، کیونکہ آپ ذمہ دار بن جاتے. یہی فرق ہے ذمہ داری اور ذمہ داری نہ ہونے. تو ایک مسلمان جن مرد اور عورت جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے اہل و عیال کے، اور اسی طرح اپنی عبادات اور اپنے فرائض کے جیسے ہم انسان ہیں. تو ان کے پاس بیکار کاموں کا ٹائم نہیں ہوتا، اور وقت ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا آپ کا، ایک دن 24 گھنٹے کا. ٹھیک ہے. اب کون ہے جو ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے؟ شیاطین جنات. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں شیاطین جنات سے وارن کیا ہے، کیونکہ مومن جو ہیں ایک تو ویسے ہی مومنوں کو تنگ نہیں کریں گے، دوسرا وہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں. جو شیاطین جنات ہیں وہ چونکہ حرام کھاتے ہیں، ادھر ادھر سے چوری چکاری کر کے، تیرا میرا لے کے، انہوں نے کام نہیں کرنا، ہڈ حرام ہے، فیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر آپ کے میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو وہ ہر وقت بہکانے پر لگے ہوئے ہیں. تو شیاطین جنات کو ساتھی کون بنائے گا؟ جو خود بھی اسی مینٹیلٹی کا ہوگا. تو لہٰذا وہ شیطان من الانس ہوگا نا، انسانوں میں سے شیطان ہوگا. تو پھر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جن پکڑے ہوئے ہیں، دراصل جن کبھی موکل نہیں بنائے جا سکتے. یاد رکھیے گا، کوئی جن پکڑ نہیں سکتا، کوئی نہیں پکڑ سکتا. ٹھیک ہے. سوائے سلیمان علیہ السلام کے کوئی جنوں پر قابض نہیں ہو سکا. اور سلیمان علیہ السلام خود ہوئے تھے؟ نہیں. اللہ نے کہا ہم نے جنوں کو سلیمان کا پابند کر دیا. جب وہ سرکشی کرتے تھے ہم ان کو سزا دیتے تھے. تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنوں کو پابند کیا تھا. اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے وفات پائی، وہ اس پابندی سے آزاد ہو گئے. تو کوئی بھی دنیا میں جنات کو قابو نہیں کر سکتا. ہاں، شیطان جن معاہدے کر لیتے جادوگروں کے ساتھ. جادوگر جو ہے نا، وہ مختلف منتر جنتر پڑھتے ہیں اور قربانیاں وغیرہ ان کے لیے دیتے ہیں، جس سے پھر وہ ان کے ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں کہ جب تم ہمیں بلاؤ گے مدد کے لیے، ہم تمہارے پاس آئیں گے، اور جب ہم تمہارے پاس آئیں گے تم ہماری ڈیمانڈز پوری کرو گے. تو پھر وہ اپنی ڈیمانڈز پیش کرتے ہیں کہ بھئی کالا بکرا منگوا دو ہمیں، اتنا گوشت منگوا دو ہمیں. تو یہ جو جب کہتے ہیں نا بابے اکثر کہ جی فلاں جگہ جا کر اتنا گوشت پھینک کر آؤ، یا ایک کالا بکرا تو ویرانے میں چھوڑ کر آؤ، تو وہ اصل میں جنوں کی نظریں ہوتی ہیں، ان کی فرمائش ہوتی ہے، لوگوں سے پوری کراتے ہیں. اور اس طرح پھر جن اپنی مرضی پوری کرا کے تو بازو کا چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ کسی نے کسی کے خلاف تعویذ کرایا کہ جی وہ بیمار پڑ جائے، تو تعویذ شبیذ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جن اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگلا ظاہری بات ہے پریشان ہو جاتا ہے. جن نظر نہیں نہ آتے، تو ان کے ستانے سے، ٹیز کرنے سے اگلا جو ہے وہ بیمار اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جن حلول بھی کر سکتے ہیں باڈیز کے اندر نا، تو وہ حلول کر کے ذہن میں جو بات ڈالے وہ ہو سکتی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، یعنی ایک وفد آیا جو ہے ہجرت کے 10ویں سال، 9ویں سال کا اختتام تھا. تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا جسے انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا یا رسیوں سے باندھا ہوا تھا. وہ اس کو دورے پڑتے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سمجھ لیا کہ اسے جن زدگی ہے، تو آپ نے اس کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اخرج عدو باللہ، اخرج عدو باللہ، اللہ کے دشمن دفع ہو جا، نکل جا. 2 دفعہ ایسے کیا بس. تو اس کا یعنی کہ نا لڑکا جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. تو اس کے بعد پھر جب ہوش آیا تو وہ نارمل تھا. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ مہینہ بھر رکے. تو ان کے چچا بیان کرتے ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے چچا بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو وہ لڑکا پاگل تھا. تو جس دن آئے تو اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو اصل میں وہ جن زدگی کا شکار تھے، تو جنوں سے نجات ملی تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ نوجوان جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ان لوگوں میں سے قرآن یاد کیا اور سیکھا. تو جب واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے علاقے کا امیر بھی مقرر کیا اور نماز کا امام بھی مقرر کیا، کیونکہ اتنا زیادہ اس بچے نے سیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ باڈی میں حلول کر سکتے ہیں، اور جب وہ حلول کر لیں تو وہ اگلے کو یعنی کہ جیسے دیوانگی کی اقسام میں مبتلا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر بعض اوقات جنات جو ہیں وہ حاوی ہو کر کسی کے جنتر منتر کے جواب میں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو موکل وغیرہ بالکل نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ جادوگر ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، بدلے میں وہ جادوگروں کے لیے برے کام کرنے کے، ان کو تو برا کام کرنے کی خواہش ہے، ان کو تو موقع ملنا چاہیے، تو لہٰذا وہ پھر اس طرح کے کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. ان کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، جو پیشنٹ ہو اس کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن زدگی میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا کہ جن زدگی ہے یا کہ کوئی دماغی خلل ہے، یہ جاننے کے لیے علاج کرنے سے پتہ چلتا ہے. اس کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے لٹمس پیپر قسم کا کہ فوراً پتہ چل جائے. تھوڑا علاج کرنے سے، تھوڑا آبزرو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دماغی بیماری ہے یا پھر جن زدگی. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب حاضر کیا جائے گا ایسے جنوں اور انسانوں کو جو ایک دوسرے کے مددگار تھے برائیوں پر، سوال کیا جائے گا تو مانیں گے دونوں گروہ کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ایک دوسرے کے ذریعے دنیا کمائی. تو اللہ پھر حکم دیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. انا بلا شک و شبہ ربا کا تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے. بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ رب کریم نے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، اللہ کی حکمت ہے اور اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے. اللہ نے دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ مقاصد رکھے ہیں اور دونوں کی پیدائش کے پیچھے بھی مقاصد. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اللہ کی اس حکمت کو یاد رکھتا ہے. اب اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھا، یعنی ہم سے جنوں کو پوشیدہ رکھا، ہمیں ایک دوسرے سے الگ رکھا. اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا، ورنہ وہ بھی ویزیبل ہو سکتے تھے، جن بھی ویزیبل ہو سکتے. تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کاموں میں کیا حکمت ہے. اور رہ گیا یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے. اللہ کو علم حاصل ہے ہمارے اعمال کا. تو قیامت کے دن اللہ اپنے اسی علم حقیقی کی بنا پر ہمارے لیے فیصلے فرمائیں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کریں گے بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعضاً بعض پر. اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں بما کانوا یکسبون، ان کے کمائیوں کی وجہ سے. یعنی کہیں جنات جو ہیں وہ جادوگروں کو ستاتے ہیں اور کہیں جو ہیں جنات وہ نافرمان افراد کو ستاتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں. کیوں؟ برے اعمال کی وجہ سے. نیک افراد پر بنیادی طور پر جن حاوی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جن کس پر آتے ہیں؟ ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والے سرکش پر. ٹھیک ہے. تو مومنوں پر جنات قابض نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ کوئی آزمائش ہو جائے اللہ کی طرف سے. جی غلط فہمیاں ہیں، یہ ہندوؤں کے نظریات ہیں. خوشبو سے جنات بھاگتے ہیں، آپ کو پتہ. لہٰذا خوشبو لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے، اور جو جن زدگی کے مریضوں نے تو زیادہ لگانے کا حکم دیا. تو بچوں کو آپ نے خوشبو لگانے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی خوشبو لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ خوشبو لگاؤ گے یا پھول پہنو گے یا بال کھلے چھوڑو گے تو جن آ جائیں گے، نتھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ جن ہے، کوئی شہد کی مکھی تھوڑی ہے کہ پھول کی خوشبو سونگے گی تو آ جائے گی. جنات حاوی ہونے کے 2 ہی اسباب ہوتے ہیں. یا تو کوئی جادو ٹونا جس کے ذریعے میں نے جیسے کہ بھی عرض کیا کہ جادوگر جن جنوں سے معاہدے میں ہوتے ہیں وہ پھر ان کے کہنے پر دوسرے افراد کو جا کر تنگ کرتے ہیں.
اس قسم کا سلسلہ ہونا. اور دوسری جو زیادہ عام شکل ہے وہ یہ ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا جس میں جنوں کو پھر موقع مل جاتا ہے انسانوں کو ستانے کا. ٹھیک ہے, جیسے گانے بجانے کی محفلوں میں کون اترتا ہے؟ جن. تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر انہیں آسانی سے قبضے میں لے سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو مزارات ہیں نام نہاد, تو یہاں شرک ہے, اللہ کی شدید نافرمانی ہے, بے پردگی بھی بہت ہے. ڈھول یہاں آپ دیکھیں سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے نا, ڈھول ڈمکے بھی ہو رہے ہیں اور ناچ بھی ہو رہا ہے دھمالوں کے نام پر, شرک بھی ہو رہا ہے, بدعتیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہاں سے رحمت کے فرشتے تو کوسوں دور چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر کس کا ہجوم ہوتا ہے؟ شیاطین کا. تو پھر وہاں سے مسلط ہوتے ہیں شیاطین. اسی طرح باتھ روم جانا, دعا نہ پڑھنا, یہ ایک بڑا سبب ہے جن زدگی کا. تو ایسے اوقات میں جن جو ہے نا وہ پکڑتے ہیں, مسلط ہوتے ہیں. ہر وہ موقع جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اس وقت جنات مسلط ہو سکتے ہیں. کیوں؟ دو وجوہات سے. ایک, ہم نے اپنا حفاظتی حصار توڑ دیا جب ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا اور نافرمانی میں قدم رکھا. دوسرا, جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے الگ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے گارڈین اینجل ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, محافظ فرشتے ساتھ نہیں ہوتے. لہٰذا اس وقت شیاطین ستا سکتے ہیں. جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, ایک بندہ بستر پر جاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کے ساتھ شیطان رات بسر کرتا ہے. مکمل حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بستر پر جاتا ہے تو شیطان میں اور محافظ فرشتے میں بحث ہوتی ہے. ایک شیطان بھی آتا ہے اس کے ساتھ رات گزارنے کی نیت سے, اور محافظ فرشتہ بھی اترتا ہے. تو ان میں بحث ہوتی ہے. فرشتہ کہتا ہے تو دفع ہو جائے, رات میں گزاروں گا. وہ جن کہتا ہے نہیں رات میں گزاروں گا, تم جاؤ. ان میں بحث ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بندہ سوتے وقت اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے, یعنی دعا پڑھتا ہے سونے کی, یا بسم اللہ ہی پڑھ لیتا ہے, تو فرشتہ رکتا ہے, شیطان کو مار کے بھگا دیتا ہے. اور اگر وہ بغیر اللہ کا نام لیے سو جاتا ہے تو پھر فرشتہ شیطان کو کہتا ہے تو اب رہ, میں جا رہا ہوں. وہ خود ہی چلا جاتا ہے. تو پھر رات شیطان ساتھ گزارتا ہے. تو پھر جس کے ساتھ شیطان رات گزارے گا وہ اسے جس طرح چاہے تنگ کرے, اس پر مسلط بھی ہو سکتا. تو شیاطین کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا. ٹھیک ہے. اور نارملی شیاطین اس وقت اٹیک کرتے میں کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیے یہ جو چوکیاں دی جاتی ہیں جنوں کی, تو اس میں اچھی بھلی خواتین یا مرد بھی جو ہیں ان کو حال آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی, شرک, میوزک, بے حیائی, سب کچھ, تو ان پر جن آ جاتے ہیں, سچ مچ آ جاتے, اور بظاہر لگتا ہے اس کو دورہ پڑ گیا. وہ جن نکل کوئی نہیں رہے ہوتے, وہ نئے جن جو ہے نا وہ انسٹال کیے جا رہے ہوتے. تو ایسی محفلوں سے دور رہیں. باقی خوشبو وغیرہ لگانا پسندیدہ ہے اور جنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے, خاص طور پر عود کی خوشبو. یہ تو جنوں کو سخت جو ہے نا تکلیف دیتی ہے. تو لہٰذا آپ ضرور خوشبو کا استعمال کریں, بچوں کو بھی خوشبو لگا کے رکھیں, گھر کے اندر بھی خوشبو کا اہتمام کریں, اپنے آپ کو بھی خوشبو لگائیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے جن مسلط ہوتے ہیں. خوشبو جلاندے ہوں گے جی, خوشبو جلانے سے آتی ہے, کہیں اور وجوہات سے خوشبو نہیں آتی. یا